السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارطغرل غازی ڈرامے کے ایپیسوڈ 54 کے بارے میں۔ ویورز، ایپیسوڈ 54 میں آپ دیکھیں گے ارطغرل حلیمہ کے پاس آتا ہے اور وہ حلیمہ سے کہتا ہے کہ تمہارا گھوڑا تیار ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اور حلیمہ قبیلے کے قریب ٹہلنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ارطغرل حلیمہ سے کہتا ہے کہ جرگے کے بعد بابا سے بات کرتا ہوں، اب یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اس پر حلیمہ کہتی ہے اگر انہوں نے اس فیصلے پر اصرار کیا تو؟ ارطغرل جواباً کہتا ہے اگر بابا میرے فیصلے پر رضامند نہ ہوئے تو میں تمہیں اور یگت کو لے کر اس پڑاؤ سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ اس پر حلیمہ کہتی ہے کیا یہ مناسب ہوگا؟ تم قبیلہ چھوڑ کر میرے ساتھ چلے جاؤ گے، لیکن اگر مجھ سے ناراض ہوئے تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے تم سے ناراض ہو کر کہاں جاؤں گا حلیمہ؟ اس پر حلیمہ کہتی ہے تم قبیلے کے مستقبل ہو، تم مانو یا نہ مانو ارطغرل، سردار صرف تمہیں ہی بننا ہے، جتنا جلد ہو سکے اس بات کو قبول کر لو۔ اس پر ارطغرل حیرانگی سے کہتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہو حلیمہ سلطان؟ حلیمہ کہتی ہے ہر وہ شخص جو سمجھ رکھتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ سردار صرف تمہیں ہی بننا ہے۔ سب لوگ یہ بات زبان پر لانے سے کتراتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے حلیمہ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ حلیمہ جواباً کہتی ہے میرا دل کہتا ہے کہ بہت دور چلے جائیں ہم یہاں سے، جہاں پر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن اگر تم قبیلے کو چھوڑ دو پھر بھی قبیلہ تمہیں نہیں چھوڑ پائے گا، کیونکہ یہ لوگ تمہارا مقدر ہے۔ پھر نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کائے قبیلے میں قردوغلو وہ ارطغرل اور حلیمہ کے بارے میں کچھ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے ارطغرل کے ساتھیوں کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ارطغرل بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ ارطغرل سب سے کہتا ہے اپنے بھائیوں سے لڑو گے؟ سب جنگجو کہتے ہیں ہم تو آپس میں ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، لیکن آپ کے ساتھی وہ آ کر ہم سے ہی لڑنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد قردوغلو ارطغرل کے پاس آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ خیر کرے بھتیجے۔ ارطغرل اس پر کہتا ہے جہاں پر تم ہو قردوغلو وہاں پر بھلا خیر کہاں سے ہو سکتی ہے؟ قردوغلو غصے سے کہتا ہے اپنی زبان کو لگام دو ارطغرل، اور اپنی حد میں رہو۔ ارطغرل کہتا ہے بھائی گندوگدو، اسے تو تم نے اپنی طرف ورغلا لیا اور بابا کو بھی اس جگہ پر لے آئے جہاں پر تم چاہتے تھے۔ تخت سرداری کے لیے بہت تیز جا رہے ہو قردوغلو، ٹھوکر کھا کر گرو گے تم۔ ارطغرل اسے مزید کہتا ہے میں تمہاری راہ کا وہ پتھر ہوں جسے نہ تو تم ہٹا سکتے ہو اور نہ ہی توڑ سکتے ہو، اور اگر تم نے جوانوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے چچا ہو۔ اس کے بعد قردوغلو وہ گندوگدو کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ارطغرل تو صرف یہی چاہتا ہے کہ جرگے سے پہلے ہی قبیلے میں تلواریں چل جائے۔ اس پر گندوگدو کہتا ہے ارطغرل کرنا کیا چاہتا ہے؟ قردوغلو جواباً کہتا ہے جرگے سے پہلے وہ ہیبت بٹھانا چاہتا ہے لوگوں میں، جرگے میں ہو سکتا ہے وہ سرداری کے لیے امیدوار بن جائے۔ اس پر گندوگدو کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے، لیکن ارطغرل کے حامی کون ہوں گے؟ اس پر قردوغلو کہتا ہے وہی دامیر اور اس کے ساتھی۔ گندوگدو کہتا ہے میں ارطغرل سے اس حماقت کی توقع نہیں کر سکتا۔ اور نیکسٹ سین میں گندوگدو سلجان سے کہتا ہے کہ آج اگر بابا بھی امیدوار کے طور پر کھڑے ہو گئے تو میں ان کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ اس پر سلجان کہتی ہے تم بابا کے سامنے نہیں بلکہ تم قبیلے کے بڑوں کے سامنے اپنا حق مانگو گے۔ آگے آپ دیکھیں گے ارطغرل حلیمہ سے کہتا ہے حلیمہ سلطان تمہارے چہرے پر پریشانی دکھ رہی ہے، کیا کوئی بات ہے؟ اس پر حلیمہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ تمہاری قردوغلو کے ساتھ تکرار ہوئی ہے، میرے دل میں طرح طرح کے اندیشے اٹھ رہے ہیں۔ ارطغرل حلیمہ سے کہتا ہے حلیمہ کیسے اندیشے؟ اس پر حلیمہ کہتی ہے برسوں سے جو ہم دربدر ہو رہے ہیں، ظاہر ہے اس کا مسئلہ صرف اور صرف تخت ہے۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو بابا کی جان نہ جاتی، نہ ہمیں اتنی دشمنیاں جھیلنی پڑتی۔ تم سے صرف میری ایک ہی التجا ہے، اگر تمہاری قردوغلو سے صرف تکرار کی وجہ یہی ہے تو خدارا ایسا مت کرو، اس نحوست میں مت پڑو، چھوڑ دو دنیا ان کے لیے، ہمارے لیے ہماری محبت ہی کافی ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے تم فکر نہ کرو حلیمہ، جب تک میں زندہ ہوں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی بھی دنیا داری کا لالچ اپنے دل میں نہیں لاؤں گا۔ آخر کار جرگے کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ سلمان شاہ سب سے کہتے ہیں آج ہم سب جرگے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ جرگہ جس میں ہمیشہ عدل سے کام لیا جاتا ہے،
اور فیصلے بے خوفی سے ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو کسی بھی دوسرے شخص پر برتری نہیں ہوتی۔ اس جرگے میں ہر ایک برابر ہوتا ہے، تو قبیلے کے اگلے سردار کے انتخاب تک ہر شخص کو آزادی سے فیصلہ کرنے کی خاطر اس تخت کو عارضی طور پر چھوڑ رہا ہوں۔ اس انتخاب میں بھی امیدوار ہوں۔ فیصلہ آپ سب لوگوں کا ہوگا۔ اس کے بعد سلمان شاہ اپنی سرداری کی جگہ سے اٹھ کر نیچے سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ دامیر چاچا سب سے کہتے ہیں، اے قبیلے کے لوگوں، جو خود امیدوار ہے یا جو کسی اور کا نام پیش کرے، وہ سب یہ کہیں گے کہ سلمان شاہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اس پر کردوغلو کہتا ہے، میں نام پیش کرتا ہوں گندوگدو کا۔ اس پر گندوگدو کہتا ہے، میں امیدوار نہیں ہوں۔ سلمان شاہ کے ہوتے ہوئے میں خود کو سرداری کے لائق نہیں سمجھتا۔ کردوغلو گندوگدو کی یہ بات سن کر تو حیران ہی رہ جاتا ہے۔ گندوگدو جو کہ پہلے سے ہی امیدواری کے لیے تیار تھا، وہ امیدواری سے اس لیے منع کر دیتا ہے کیونکہ سلمان شاہ نے اسے کہا تھا کہ ہم نے کردوغلو کو بے نقاب کرنا ہے، اس سے اچھا موقع ہمیں نہیں مل سکتا۔ گندوگدو اپنے باپ کے بات پر عمل کرتے ہوئے سب کے سامنے امیدوار بننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کردوغلو سب سے کہتا ہے، چونکہ اب بھتیجے نے تو انکار کر دیا ہے، اس لیے امیدوار میں ہوں۔ ویورز، یہ تھا ارطغرل غازی ڈرامے کے ایپیسوڈ 54 کا ریویو۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کیا سب لوگ کردوغلو کو ایک سردار کی حیثیت سے دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا کردوغلو بن پائے گا سردار یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔